انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ کی بندگی کیوں واجب ہے؟ پہلی وجہ، اللہ ہمارا خالق ہے۔ دوسری وجہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ امام چہاروں فرماتے ہیں اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور ہمارا رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی خدا کی پرستش واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، پھر خلعت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت فرمائی۔ اس لیے خدا کی بندگی، پرستش، عبادت ہر انسان پر واجب ہے۔ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ امام سجاد فرماتے انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ کیسے؟ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار اس کائنات میں ظاہر ہوئی والدین کے ذریعے، صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے۔ اگر والدین کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا نہ ہم دنیا میں آتے، نہ ہماری پرورش ہو سکتی۔ اس بنا پر امام چہاروں فرماتے ہر انسان پر اپنے والدین کی اطاعت واجب ہے۔ دوسرا سوال، اب جب اللہ والدین کی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے، ساتھ میں خدا نے اپنی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا، تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت میں وحدت ہے؟ نہیں، کسی بھی مرحلے پر ٹکرا سکتی ہے خدا کی اطاعت والدین کی اطاعت۔ خدا کچھ اور کہے، والدین کچھ اور کہہ دے، تو ٹکراؤ کی صورت میں کس کی بات کو مانا جائے؟ اس کائنات میں صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ جو خدا چاہتا ہے وہ یہ 14 چاہتے ہیں، اور جو یہ 14 چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے۔ ان کی مشیت میں وحدت ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ باقی کسی کی بات بھی خدا کی بات سے ٹکرا سکتی ہے۔ والدین ہو تو والدین کچھ اور کہیں اور اللہ کی طرف سے کچھ اور مطالبہ، تو کس کی بات کو مقدم کیا جائے؟ تو ایک قاعدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے۔ یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مستحب ہے، یا جائز ہے۔ واجب جسے کرنا ضروری ہے، چھوڑا تو سزا ملے گی۔ حرام جس سے بچنا ضروری ہے، اگر ارتکاب کیا تو سزا ملے گی۔ مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، چھوڑنے میں ثواب ہے۔ مستحب ایسا کام کہ کرنے میں ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ مباح اور جائز جس میں اللہ نے بشر کو اختیار دیا، کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی۔ مکروہ ایسا کام کہ جس کے ترک میں، یہ دقیق تعریف شہید باقر الصدر نے فتاوت الواضحہ میں فرمائی۔ مثلا رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، اگر کوئی اس کام کو ترک کرے گا اور بیٹھ کے پیے گا تو بیٹھ کے پینا مستحب نہیں ہے، مکروہ کو ترک کرنا مستحب قرار پا رہا ہے۔ اس نیت سے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، اگر بیٹھ کے پیے گا تو ثواب ہے۔ قبروں کے خطبے پڑھنا مکروہ ہے، اگر وہ چھوڑے گا اس کام کو اس نیت سے کہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، تو ثواب ملے گا۔ بازار چلتے ہوئے خواتین کے درمیان میں سے گزرنا مکروہ ہے، اس کے ترک میں خدا نے ثواب رکھا ہے۔ کھانا گھر میں اس کو پھونکے مارنا، اس میں کراہت ہے، اگر ایسا نہیں کرے گا اس میں ثواب۔ اور بہت سارے مکروہات، مستحبات جن کی تعداد 2000 ہے۔ یہ 5 کا ہمارا کوئی بھی کام ان 5 حالتوں سے باہر نہیں۔ تو ان 5 میں خدا کی اطاعت کہاں ہے؟ والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو اللہ نے ان 5 میں سے صرف 2 میں خود کو مقدم رکھا، واجب اور حرام۔ باقی 3 میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا۔ صرف واجب اور حرام میں اللہ کی اطاعت ہے۔ جیسے مثلا نماز پڑھنا واجب ہے، اگر باپ یا ماں منع کریں کہ نہ نماز نہ پڑھو، ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو اب ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ واجب میں خدا کی اطاعت مقدم ہے۔ حرام جیسے شراب پینا، اگر کھانسی ہو اور ماں کے تھوڑی سی 1-2 گھونٹ پی لو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو یہ ماں کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ حرام میں خدا کی اطاعت پہلے۔ اس کے بعد جتنے بھی مستحبات ہیں،
جتنے بھی مکروہات ہیں، جتنے بھی جائز کام ہیں، ان میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن مسجد میں جا کے نماز پڑھنا واجب نہیں۔ بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، لیکن واجب نہیں۔ اب اگر آپ وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور باپ یا ماں آواز دے کہ نہیں گھر میں نماز پڑھو، اور آپ کے نہیں ثواب کے لالچ میں مسجد میں چل کے پڑھیں زیادہ ثواب ملے گا، اب اگر یہ مسجد میں چل کے نماز پڑھے گا تو یہ گنہگار ہے، اس کی نماز کو اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا جائے گا۔ نماز پڑھنا واجب ہے، اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں، بہت تاکید ہے، اجر ہے، ثواب۔ اب اگر یہ وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑا ہو اور باپ نے آواز دی کہ پہلے میرے پاؤں دباؤ، اب اگر یہ اس لالچ میں کہ اول وقت میں نماز پڑھوں تاکہ زیادہ ثواب مل جائے، پاؤں بعد میں دباؤں گا، تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ کئی نمازوں کا ثواب ہے، کم سے کم 70 نمازوں کا ثواب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اگر باپ یا ماں منع کر دیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے۔ تمام مستحبات میں، تمام مکروہات میں، تمام جائز کاموں میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا۔ واجبات میں سے بھی صرف واجب عینی میں خدا کی اطاعت مقدم، واجب کفائی میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا۔ جیسے نماز جنازہ، اگر آپ دوست کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور باپ منع کر دے تو آپ رکنا واجب ہے، رکنا لازم ہے، اگر جائیں گے تو گنہگار ہے۔ یہ دوسرا سوال کہ اگر اللہ اور والدین کی اطاعت ٹکرائے تو کس کی بات مقدم؟ تیسرا سوال اگر خود والدین کی بات آپس میں ٹکرائے تو کس کی بات کو مقدم کیا جائے؟ یہاں 4 حق دین نے باپ کو دیے، اس میں ماں شامل نہیں ہے۔ ایک حق ماں کے ساتھ خاص ہے، اس میں باپ شامل نہیں ہے۔ پہلا حق جو باپ کے لیے جس میں ماں شامل نہیں ہے، وہ باپ کو اپنی اولاد کے گھر میں، جو اولاد نے خود اپنی محنت سے بنایا، اس گھر میں داخل ہونے کے لیے باپ کو اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کو اجازت چاہیے۔ دوسرا، البتہ اس کی وجوہات اب بیان کرنے کا وقت نہیں۔ دوسرا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ اپنی اولاد کا مال اولاد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، چاہے اس کی مقدار زیادہ کیوں نہ، زیادہ سے زیادہ یہ قرض کے زمرے میں جائے گا، چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا، لیکن ماں کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا۔ تیسرا فرق، باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن ماں کی قضا نمازیں قضا روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں۔ البتہ سید علی خامنہئی کا جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ ماں کی قضا نمازیں اور ماں کے قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں، پڑھیں تاکید ہے، لیکن باقی فقہا کا یہ فتویٰ نہیں۔ چوتھا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ کو اپنی اولاد پر حق ولایت حاصل ہے۔ ہمارے عام طور پہ ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ جیسے لڑکی لڑکا کالج میں، یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، آفس میں کولیگ ہیں، اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم شادی کر لیں۔ اب لڑکی راضی، اس کی ماں راضی، خالائیں، چچا، تایا، نانی، نانا، ماموں، بہن بھائی، سارے رشتہ دار راضی ہیں سوائے باپ کے۔ سب چاہتے ہیں کہ اس لڑکے کے ساتھ شادی ہو جائے، اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا چیف منسٹر وہ ان کو قانونی تحفظ فراہم کریں، قاضی القضات چیف جسٹس فیصلہ سنائے کہ یہ ان کا انسانی حق ہے، ان کی شادی ہونی چاہیے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اس لڑکی لڑکے کا نکاح پڑھائے جس لڑکی کو باپ کی اجازت نہیں۔ اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس نکاح کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ نکاح نامہ اٹھائیں، اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ حق باپ کے ساتھ خاص ہے، اس میں ماں شامل نہیں ہے، اور ایک حق اللہ نے ماں کو دیا، اس میں باپ شامل نہیں ہے۔ امام چہارم سے پوچھا گیا، فرزند حسین بتائیں اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے، اسی وقت میں ماں آواز دے، کس کس طرف جائے؟ فرمایا ماں کی طرف جائے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ماں نے تمہارے حمل کی زحمت کو برداشت کیا، تمہاری ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا، برابر 2 سال تمہیں دودھ پلایا، پھر نرم دل اور حساس ہے، اگر انکار کرو گے اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ یہاں پر اللہ نے ماں کو مقدم رکھا۔ چوتھا سوال، کتنے حقوق ہیں والدین کے جنہیں اللہ نے قرآن میں اور معصومین علیہ السلام نے بیان کیا؟ ان کی تعداد 80 ہے۔ 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے، 40 حقوق کا تعلق والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد سے۔ مثلا اولاد کو حق حاصل نہیں کہ وہ والدین سے آگے چلے، مگر
والدین کی جان کو خطرہ ہو تو یہاں پر دین اجازت دیتا ہے کہ آپ ماں باپ سے آگے چل سکتے ہیں۔ اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھے۔ اولاد کو اجازت نہیں دی پروردگار نے کہ وہ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند کریں۔ اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے والدین کے کلام کو قطع کریں۔ اگرچہ باپ جاہل ہے، گنوار ہے، ان پڑھ ہے، بیٹا فقیہ بن گیا، مجتہد بن گیا، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، استاد ہے، اس کے باوجود اگر باپ ایک لایانی بات کر رہے ہیں، ماں ایک فضول بات کر رہی ہے، تب بھی دین نے اولاد کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے والدین کے کلام کو قطع کرے۔ اولاد کو دین نے اجازت نہیں دی کہ والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں یا اپنی خوشی کو والدین کے غم پر مقدم کریں۔ وہ حقوق 10 حقوق جن کا تعلق مال سے ہے۔ کھانے پر اگر والدین موجود ہیں تو کھانے کا سب سے بہترین حصہ نکال کر پہلے والدین کی طرف بڑھائیں، پھر دوسروں کی طرف اس کھانے کو منتقل کریں یا خود کھانا شروع کریں۔ موسم کے اعتبار سے گرمی سردی کا لباس اس طرح سے ان کی خدمت کریں کہ انہیں زبان پر نہ لانا پڑے۔ اگر والدین کا کفیل خود اولاد میں سے کوئی فرد ہے تو اسے چاہیے کہ اس اعتبار سے والدین کی جملہ ضروریات معصومین فرماتے کہ اگر باپ یا ماں صدقہ کرنا چاہتے ہیں، انفاق کرنا چاہتے ہیں، کوئی کار خیر اپنے ہاتھ سے انجام دینا چاہتے ہیں تو وہ اسی انداز سے وہ رقم دی جائے کہ وہ کام اپنے ہاتھ سے کر سکیں۔ اگر وہ اپنے کسی دوست کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی اچھے کام میں صرف کرنا چاہتے ہیں یا صدقہ دینا چاہتے ہیں، خود اگر صدقہ دینے کی توفیق ہو، کسی بھی اچھے کام کی توفیق ہو، تو مولا متقیان فرماتے کہ والدین کی نیت کرو، جس کے نتیجے میں تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں یقینی طور پر قبول ہوگا اور تمہارے عمل کا اجر اور ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اگر حج کے لیے گئے ہو تو معصوم فرماتے کہ پہلے والدین کی طرف سے طواف بجا لاؤ اگر حج واجب ہے۔ اگر عمرے کے لیے گئے ہو تو پہلے والدین کی طرف سے عمرہ انجام دو، پھر اپنی طرف سے عمرہ انجام دو۔ مولا متقیان فرماتے کہ اپنے مال سے اپنے والدین کو زینت دو۔ اگر کوئی کار خیر کرنا ہے، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، راستہ تعمیر کرنا ہے، امام بارگاہ کی تعمیر کرنی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کتاب چھپانی ہے، کوئی اچھا عمل، تو اپنے والدین کا نام تحریر کیا جائے بجائے سے کہ وہ اپنی تختی لگائے، اپنا نام لگائے۔ اس ترتیب کے ساتھ والدین کی ہفتے میں شب جمعہ یا عصر جمعہ والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے۔ ایک صحابی پیغمبر اسلام کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا کہ میرے حق میں دعا فرمائیں، میرے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، مقروض ہوں، مدیون ہوں، جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں نقصان اٹھاتا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ کے پاس نہ جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا اپنے والدین کے پاس جاؤ۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ والدین کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا تو کیا ہوا؟ اگر والدین کا انتقال ہو چکا ان کی قبر پر جاؤ، چل کے فاتحہ پڑھو اور والدین کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگو، اللہ تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، پامسٹروں کے پاس اپنی مشکلات لے کر۔ میں نے جتنی روایات کا مطالعہ کیا، بزرگوار عالم دین تشریف فرمائے، جتنی روایات اس موضوع پہ جب میں دیکھ رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا، روئے زمین پر اس کائنات میں سب سے زیادہ جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ حتیٰ ماں کی دعا بھی اتنا جلدی اثر نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں چاہے گاڑیوں کے پیچھے لکھ دیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، لیکن نہ، سب سے پہلے کائنات میں جس فرد کی دعا دوسرے فرد کے حق میں قبول ہوتی ہے، وہ حتیٰ باپ گنہگار کیوں نہ ہو، تب بھی اللہ نے باپ کی دعا میں اولاد کے لیے یہ اثر رکھا ہے۔ یہ 80 حقوق ہیں، باقی تفصیلات جزیات کسی اور موقع پر۔ یہ 80 حقوق کیا، پانچواں سوال، کیا یہ 80 حقوق ان والدین کے ساتھ خاص ہیں جو نیک ہیں، متقی ہیں، زاہد ہیں، پرہیزگار ہیں؟ اگر کسی کا باپ گنہگار ہے، کسی کی ماں گنہگار ہے، اس سے بڑھ کر فاسق ہیں، حتیٰ مشرک اور کافر ہیں، تو کیا کافر والدین کی اطاعت بھی واجب ہے؟ مشرک، فاسق اور گنہگار والدین کی اطاعت بھی واجب ہے؟ اسی طرح جب یہ سوال پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا تو پیغمبر گرامی اسلام نے جواب دیا کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسری چیز
امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری لازم ہے، امانت کافر کی ہو تب بھی اس کی نگہداشت لازم ہے۔ تیسری چیز والدین مسلمان ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر کسی کے والدین گنہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، تب بھی ان کی اطاعت لازم۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر انسان نماز تہجد پڑھنا چاہتا ہے، نماز شب پڑھنا چاہتا ہے، یہ کوئی بھی مستحب کام انجام دینا چاہتا ہے، اور مشرک یا کافر یا فاسق یا گنہگار باپ یا ماں منع کر دیں، تو کیا اب اس کے لیے اجازت ہے کہ چل کے نماز پڑھے؟ نہ، اب بھی رکنا واجب ہے، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ نے والدین کی اطاعت کو بالعموم بلا استثناء تمام انسانوں پر واجب قرار دیا۔ ساتواں سوال، کیا والدین کی اطاعت سے اللہ نے کسی کو مستثنا قرار دیا ہے، کسی کو چھوٹ دی ہے کہ نہیں یہ نبی ہے اس پر اطاعت نہیں ہے، یا یہ صحابی ہے، یا یہ کوئی خاص ہے تو اس پر اطاعت نہیں؟ نہ، کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی نے پیغمبر اکرم اسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس وقت میرا شہید بھائی جنت میں کیا کر رہا ہوگا؟ جیسے اس صحابی نے پوچھا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، کون سی جنت، کون سی جنت؟ صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے۔ کہا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے اسے کہا تھا۔ کہا پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا میرے صحابی، اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام قرار دیا۔ کوئی نبی مستثنا نہیں ہے۔ 25 انبیاء، 1,24,000 انبیاء میں سے جن کا ذکر پروردگار نے قرآن مجید میں نام لے کے کیا، لیکن کسی بھی نبی کا ذکر ایک ساتھ اکٹھے نہیں کیا۔ جناب موسیٰ کا ذکر قرآن میں باقی انبیاء کی نسبت سب سے زیادہ ہے، لیکن ٹکڑوں میں، کہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ انبیاء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں ایک ساتھ بیان نہیں کیا، سوائے ایک نبی کے، جناب یوسف علیہ وعلی نبینا علیہ التحیۃ والثناء۔ 111 آیتیں اتاری، اور اس داستان اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید کا سب سے بہترین واقعہ قرار دیا۔ فرمایا احسن القصص ہے۔ یہ یوسف جن کی شخصیت کو اللہ نے قیامت تک آنے والے جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا، نمونہ قرار دیا، کہ چاروں طرف سے جب دروازے بند ہو جائیں اور انسان گناہ میں گھر جائے اور کوئی بچنے کا راستہ نہ ہو، تب کس طرح سے اللہ ایک مومن کی، متقی کی مدد کرتا ہے اور کس طرح سے اس کے لیے راستہ بناتا ہے، آئیڈیل قرار دیا۔ یہ جناب یوسف جو جوانوں کے لیے، انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیے گئے، اور ان کی شخصیت کے عمل کردار کو قرآن نے سراہا اور تمجید کی ہے۔ یہ جناب یوسف جب بہت عرصے کی جدائی کے بعد اپنے باپ یعقوب سے ملاقات کے لیے آئے، اور دور سے جناب یعقوب نے جب اپنے بیٹے یوسف کو دیکھا تو سواری سے نیچے اترا اور سر پر دوڑنا شروع کیا، اور دوسری جانب جناب یوسف جب دیکھا کہ میرا باپ اس طرح سے پیدل چلا آ رہا ہے تو سوچا کہ میں کیا کروں۔ سوچا امائدین سلطنت میرے ساتھ ہیں، اکابرین سلطنت میرے ساتھ ہیں، اور اراکین ریاست میرے ساتھ ہیں، تو شؤون مملکت، آداب ریاست، دایاں ہاتھ باہر نکالیے۔ اور جب جناب یوسف دایاں ہاتھ باہر نکالیے، اور جب جناب یوسف نے دایاں ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا، اور جناب یوسف نے تعجب سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ کہا یہ نور نبوت تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا، اور جس کے نتیجے میں اللہ نے نور نبوت کو ہمیشہ کے لیے آپ کے صلب سے واپس لے لیا۔ اب آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل اور اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کہا کیسا ترک اولا؟ کہا آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی، اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں۔ کوئی نبی مستثنا نہیں، کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا نہیں ہے، اور حق تعالیٰ نے ہر طرح کے خیر کو والدین کے ساتھ جوڑ دیا۔ خلاصہ کرتے اور گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھنے کے لیے میں رک کر وقت کی کمی کا لحاظ رکھتے ہوئے سینکڑوں احادیث کا مستفاد
اور نچوڑ اور اسارا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے پروردگار طول عمر نصیب کرے، اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اگر چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں محترم رہے، محبوب رہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرما بردار رہے، اگر چاہتا ہے کہ اس سکرات موت کی سختیوں سے بچے، اگر چاہتے کہ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر چاہتے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آئے، اگر چاہتا ہے کہ قیامت میں جنت میں انبیاء کا ہم نشین بنے، اگر چاہتا ہے کہ ائمہ معصومین قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے تو امام علی زین العابدین سید سجاد فرماتے ہیں، امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے، جاؤ اسے جا کر علی زین العابدین کا پیغام پہنچاؤ کہ تم سے حسین کا بیٹا علی یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ علی زین العابدین تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم والدین کے نافرما بردار ہو تو نہ تمہاری کوئی عبادت قبول کی جائے گی، نہ تمہاری کسی دعا کو مستجاب کیا جائے گا۔ اس لیے یہاں تک کہ امام مولا متقیان کی جو حدیث ہے، آقا فرماتے کہ اے ہمارے شیعو، کوشش کرنا کہ جب قیامت کے دن محشور ہو تو انسانی شکل میں محشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے ہم محمد و آل محمد جانے۔ قیامت کے دن انسانی شکل میں محشور ہونا یہ مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فرما رہا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہ قیامت کے دن چوپاؤں کو اٹھایا جائے گا، درندوں کو اٹھایا جائے گا، حساب یا تو جنوں سے لیا جائے گا یا انسانوں سے لیا جائے گا، نہ ملائکہ سے حساب و کتاب ہے نہ جانوروں سے حساب و کتاب ہے۔ پھر قیامت کے دن جانوروں کو کیوں اٹھایا جائے گا؟ جانوروں کو نہیں اٹھایا جائے گا، یہی انسان جسے خدا نے انسان پیدا کیا تھا لیکن قیامت کے دن اسے درندے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ امام علی زین العابدین فرماتے کہ اکثر لوگ قیامت کے دن 9 جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے۔ سود خار اور حرام خار قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھے گا، تارک الصلاۃ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا، متکبر اور مغرور اور دوسروں کو کمتر اور ہیٹ سمجھنے والا قیامت کے دن چیونٹی کی شکل میں اٹھے گا، پاؤں تلے روندا جائے گا، ادھر سے اٹھے گا دوسری طرف لڑکھڑا کے گرے گا۔ اسی طرح سے امام سجاد فرماتے کہ والدین کا نافرما بردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھے گا۔ اور علی فرما رہے کہ اے ہمارے شیعو، کوشش کرنا اتنا عمل لے کے آ جاؤ کہ قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہو سکو، اور والدین کا نافرما بردار کبھی قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور نہیں ہو سکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ، کہ قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ یذہبن السیئات ویبدلہم بالحسنات کہ اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معافی کی بات نہیں ہے، نہ سرے سے ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، گویا اس نے کبھی یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ ان اللہ یذہبن السیئات اور ویبدلہم بالحسنات، صرف گناہ کو معاف نہیں کرتا، صرف گناہ کو مٹاتا نہیں بلکہ اس کی جگہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس نے گناہ کیا ہے، بدلے میں خدا نیکیاں لکھ رہا ہے۔ تو صحابی نے ختمی مرتبہ سے استفسار کیا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری انسان کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں کہ وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے اپنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے والدین جن میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہو تو انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام فرماتے کہ بعض افراد والدین کی زندگی میں ان کی اطاعت کرتے ہیں لیکن موت کے بعد انہیں فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو ایسے افراد اللہ کی بارگاہ میں نافرما بردار لکھے جاتے ہیں۔
لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو والدین کی زندگی میں ان کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر پاتے، لیکن والدین کی موت کے بعد جب متوجہ ہوتے ہوں پھر ان کے مافات حقوق کا جبران کرتے ہیں۔ اگر والدین ان کے ذمے کسی کا قرض تھا اس قرض کو ادا کرتے ہیں، اگر والدین نے کسی کو دکھی کیا، نظر انداز کیا، ناراض کیا، کسی کا حق غصب کیا، اس کو اس کا حق لوٹاتے ہیں، اس فرد کو راضی کرتے ہیں، والدین کے دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، والدین کی نیابت میں حج ادا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، باقی اعمال خیر کو انجام دیتے ہیں۔ والدین کی موت کے بعد اگرچہ زندگی میں حق ادا نہ کر سکے، لیکن والدین کی موت کے بعد اگر متوجہ ہو کے حق ادا کریں گے تو یہ افراد اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے فرمانبردار لکھے جائیں گے۔ بس میرے عزیزو، کیا مقام ہے! اگر وقت ہوتا تو میں تمام معصومین کی زندگی کے وہ واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا کہ ایک والدین کے خادم اور خدمت کرنے والے اور خدمت گزار کا کیا مقام ہے، کیا شرف ہے، تفصیلات ہے۔ خود قرآن مجید جب واقعات، قرآن مجید میں نے شروع میں عرض کیا کہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس کے باوجود قرآن مجید نے کچھ واقعات بیان کیے۔ قرآن حکیم کا سب سے بڑا سورہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، 282 تو اس سے زیادہ آیات ہیں، سورہ مبارکہ البقرہ۔ یہ سورہ مبارکہ البقرہ جو قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ، یہ سورہ البقرہ، بقرہ کا اگر میں آپ سے پوچھوں، اہل ملتان سے، آپ سرائکی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، اگر پوچھوں کہ بقرہ کو اردو میں کیا بولتے ہیں، آپ اپنی زبان میں سرائکی میں کیا کہتے ہیں؟ گائے۔ اور اگر آپ پوچھا جائے اردو میں بتائیں کہ اس قرآن کے سب سے بڑے سورہ کا کیا نام ہے، تو آپ کہیں گائے۔ ہمارے ہاں کسی کی حماقت بیان کرنی تو کہتے ہیں فلاں تو گائے۔ تو اللہ نے کوئی اور بھی نام رکھ سکتا تھا، کسی نبی کے نام پر سورہ بقرہ کا نام رکھ سکتا تھا، اور یہ توقیفی ہے خدا کی طرف سے۔ کیوں؟ یہ سوال امام ہشتم سے، امام علی ابن موسیٰ رضا سے پوچھا کہ فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے سب سے بڑے سورہ کا نام سورہ البقرہ رکھا، در حالی کہ اس میں سینکڑوں موضوعات کو بیان کیا، کوئی بھی دوسرا نام رکھا جا سکتا تھا، لیکن بقرہ نام کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے تاکہ اس کے اندر وہ واقعہ جسے اللہ نے بیان کیا، تاکہ جیسے وہ اس سورہ کا نام لے تو اس واقعے کی طرف اس کا ذہن متوجہ ہو جائے، اور نتیجتاً والدین کا مقام اور والدین کی عزت و حرمت اس کے ذہن میں اجاگر ہو جائے، روشن ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، کسی خاتون کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی دوسرے فرد کی، اور یہ چاہتا تھا کہ اس خاتون سے یہ شادی کرے، تو نتیجتاً اسے قتل کیا، اور راتوں رات قتل کرنے کے بعد اس کی میت کو گھسیٹتے ہوئے ایک اور فرد کے گھر کے باہر لے جا کر پھینک دیا، یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ قاتل ہے، اس نے مارا۔ اور جب صبح لوگ جاگے اٹھے، چہل پہل ہوئی، دیکھا کہ لاش پڑی ہے، تو اب چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی کہ یہ کس نے مارا ہے، تو کہتے کہ یہ جس کے دروازے پہ پڑا یہی قاتل ہے، دوسرے کہتے نہیں یہ نہیں وہ قاتل ہے۔ تو یہاں پر ان میں بحث و تمہیز شروع ہوئی، اور کافی دیر تک تو تکار کے بعد ان کے درمیان خانہ جنگی کی نوبت آ گئی، افراد زخمی ہونا شروع ہوئے۔ تو پھر بہت سارے افراد جمع ہو کر موسیٰ کلیم کے پاس پہنچے کہ اے نبی خدا اس مشکل کو آسان کیجیے ورنہ ان دو قبائل کے درمیان جنگ ہو جائے گی۔ تو جناب موسیٰ کلیم نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار قاتل کا نام رہنمائی کر دیں تاکہ اس فتنے سے، اس جنگ سے بچا جا سکے۔ پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ بنی اسرائیل سے کہو کہ اگر یہ قاتل کا نام جاننا چاہتے ہیں تو ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کی دم کاٹ کر، ذبح کرنے کے بعد دم کاٹ کر اس مردہ کے ساتھ مس کریں، وہ زندہ ہو جائے گا، خود اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اگر پروردگار نے قاتل کا نام بتانا ہے براہ راست قاتل کا نام بتا دے، اس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے گائے کو ذبح کیا جائے، پھر اس ذبح شدہ گائے کی دم کو کاٹا جائے، اسے پھر اس مقتول کے ساتھ مس کیا جائے، پھر یہ اٹھ کر خود قاتل کا نام بتائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار صرف قاتل کا نام نہیں بتانا چاہتا بلکہ والدین کے مقام اور شرف اور عزت و حرمت کو بھی اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا مزاج پتہ ہے، یہ نمونے جیسے آج ہیں پہلے بھی ایسے ہی تھے۔ جیسے ہی جناب موسیٰ کریم نے کہا کہ گائے ذبح کرو تو بچنے کے لیے بہانہ جوئی شروع کر دی کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، جو جناب موسیٰ نے کہا کہ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی ہو۔
کہا اچھا اس کا رنگ کیسا ہو؟ کہا فاقع لونھا تسر الناظرین، زرد رنگ کی ہو، دیکھنے میں اچھی لگے۔ کہا اور کیسی ہو؟ بتائے ایسی ہو۔ جتنی باتیں پوچھتے گئے جناب موسیٰ خدا کے امر سے بتاتے چلے گئے، اور جب کوئی سوال نہیں بچا تو کہا فافعلوا ما تؤمرون، جاؤ جو تمہیں حکم دیا گیا اس کو انجام دو۔ اب انہوں نے تلاش شروع کی، تتبع تفحص، چھان پھٹک کے بعد ڈھونڈتے ہوئے پورے خطے میں، پورے منطقے میں صرف ایک فرد کے پاس وہ گائے تھی۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے گائے دینے سے انکار کر دیا کہ یہ میرے مرحوم باپ کی یادگار ہے، میں نہیں دینا چاہتا۔ تو اب وہ خوش ہو گئے کہ چلیں جان چھوٹ گئی، جناب موسیٰ کے پاس گئے کہ وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ خدا نے مقتول کو، جانکاری کو اسی گائے کے ذبح ہونے کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے، وہ گائے خریدو گے تب مقتول کا نام پتہ چلے گا، تب قاتل کا نام پتہ چلے گا۔ تو ان کا کہ نہیں وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں سفارش کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ گئے، کہ کیوں نہیں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میرے باپ کی یادگار ہے۔ واقعہ کیا ہوا بس میں مختصر کروں، وقت زیادہ ہوا لیکن یہ ایک اہم پہلو تھا، اہم نقطہ تھا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ جوان خود تاجر تھا، جب اس نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا اور اب اس نے جنس جب طے ہوا کہ خریدنی اور بدلے میں رقم دینی، اور اس کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا تھا، لیکن جب رقم تحویل کرنے کا مرحلہ آیا تو یہ گھر آیا اور اس نے صندوق کی چابی کھولنے کے لیے، لیکن صندوق کی چابی باپ کے تکیے کے نیچے تھی اور باپ آرام کر رہا تھا۔ یہ کافی دیر کھڑے ہو کے انتظار کرتا رہا کہ باپ جاگ جائے اور میں یہ چابی لے کر صندوق کھولوں اور یہ قفصہ کھول کر اس سے رقم لوں اور ان افراد کو دوں اور جنس لے لوں، لیکن کافی دیر انتظار کے باوجود بار بار ان کی طرف سے پیغام آ رہا تھا کہ ہمیں جلدی ہے، ہم نے واپس جانا ہے، یا تو آپ ہمیں رقم دیں یا پھر ہمیں رخصت کریں۔ تو بالآخر اس نے مجبوراً کہا کہ نہیں، میں مال دنیا کے لیے اور ایک منفعت اور وقتی فائدے کے لیے اپنے باپ کے آرام کو قربان نہیں کر سکتا، اس لیے ان سے معذرت کر لی اور وہ فائدے کو ٹھکرا دیا۔ یقینی فائدے کو جب ٹھکرایا اور وہ افراد چلے گئے، اور جب باپ جاگا، اس لیے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ جلد کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ جب باپ جاگا اور اسے سارے واقعے کا علم ہوا کہ میرے بیٹے نے میری آرام کے لیے اپنے یقینی فائدے کو ٹھکرا دیا، تو خوش ہو کر باپ نے اپنے بیٹے کو دعا دی اور تحفے میں گائے دی کہ یہ گائے رکھو، پروردگار اس میں تمہارے لیے برکت قرار دے۔ تو اب کہا کہ یہ میرے باپ کی یادگار ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مقتول کا جو قاتل ہے اس کا نام اسی گائے کے ذبح ہونے میں منحصر قرار دیا۔ گائے ذبح ہوگی، اسی گائے کی دم کو کاٹا جائے گا، تب قاتل کا نام پتہ چلے گا۔ تو کہا کہ پھر ٹھیک ہے آپ قیمت لگائیں۔ تو کہا کہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ اس گائے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں جتنا سونا آ سکتا ہے وہ سارا سونا رکھا جائے اس گائے کے وزن کے برابر۔ یہ اس گائے کی قیمت، یہاں تک کہ اتنی بڑی مقدار میں سونا دیا گیا۔ یہ اس باپ کی اطاعت کا ثمر ہے، رائگاں نہیں جاتی۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایک صحابی بوڑھا اپنے بچے کے ہمراہ پیغمبر کے پاس آیا اور کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا ہے، میری ضروریات کو پورا نہیں کرتا، میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اور آپ اسے سمجھائیں کہ میرا خیال رکھے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے باپ کا خیال رکھو۔ اس نے کہا میں مقروض ہو چکا ہوں، میرے حالات اچھے نہیں ہیں، کچھ ہے نہیں، میں کیا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے، باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہاری مشکلات کو دور کرے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن جب اس نے بہانہ جوئی سے کام لیا تو ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں بیت المال سے تمہاری خدمت کر دیا کروں گا، آج کے بعد تم اپنے بیٹے سے سوال نہ کرنا۔ قرآن میں سورہ مبارکہ مریم میں والدین کے نافرما بردار کو شقی کہا گیا۔ شقی، شقی کا مطلب ہے بدبخت۔ شقی کا مطلب جو امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں تحریر کیا، شقی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جسے کسی دشمن کی ضرورت نہ ہو اور اپنی تباہی اور اپنی ہلاکت کے لیے خود کافی ہو۔ جو والدین کا نافرما بردار ہے، دنیا میں سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنی تباہی اور نابودی کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اپنے مال کے ذریعے سے تمہاری خدمت کر کے دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو سکتا تھا، لیکن یہ اب عنقریب مر جائے گا اور جب مرے گا تو دوسروں کے لیے نشانی عبرت بن جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ اس کا وظیفہ بیت المال سے معین کیا اور وہ خوش ہو گیا کہ چلے میری جان چھوٹ گئی، ابھی مجھے باپ کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ اور جب گیا تو دوسرے تیسرے دن جتنا اس کھجوروں کا گودام تھا اس میں کیڑے پڑ گئے، اور اب اس نے معاملہ کیا تھا اور مجبوراً رقم واپس کی اور پھر اضافی رقم دے کر کھجوروں کے گودام کی صفائی کروائی،
اور پھر اب بیمار پڑا اور اپنا علاج معالجہ جب شروع کیا تو جتنی رقم تھی علاج معالجے پہ خرچ ہو گئی، پھر بھی صحت یاب نہ ہو سکا، اور اب گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، اور اب کچھ دنوں میں ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور حالت یہ تھی کہ گلی میں مشکل سے چلتا ہوا آ رہا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا، کبھی بیٹھ جاتا ہے کبھی اٹھتا ہے، چلتا ہے مشکل سے، اور سامنے سے پیغمبر گرامی اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے۔ جیسے ہی پیغمبر گرامی اسلام کی نگاہ اس صحابی کے اوپر پڑی تو اپنے باقی ساتھیوں سے اصحاب سے فرمایا کہ اگر کوئی عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے اور والدین کے نافرما بردار کا انجام دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کی طرف دیکھے کہ اپنے مال اور اپنی خدمت کے ذریعے سے دنیا میں بھی سعادت حاصل کر سکتا تھا اور آخرت میں بھی سعادت حاصل کر سکتا تھا، لیکن اب ایسا نہ کر کے یہ نشان عبرت بن گیا اور انقریب مرے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ حق تعالی مجھے آپ کو اپنے والدین کا مطیع فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سائے ڈھل رہے ہیں، ہنگام غروب ہے، شرمندہ ہوں، موضوع ناقص رہ گیا، لیکن یہیں پر رک رہا ہوں چند جملے ماں کے شرف سے متعلق، ماں کے مقام کی طرف۔ میرے عزیزوں، رات میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کل کی گفتگو میں یا پرسوں گفتگو میں، وہ یہ صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی نے جو جملہ بار بار تفسیر المیزان میں بیان کیا، وہ یہ جو سینکڑوں قرآنی آیات سے مستفاد ہے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ ابھی جو ہم انسان ہیں ہمیں مجازن انسان کہا جاتا ہے۔ انسان سازی کے 6 عوامل ہیں، 6 فیکٹرز ہیں، 3 ہڈن فیکٹرز ہیں، 3 اوپن فیکٹرز ہیں، 3 عوامل خفی ہیں، 3 عوامل جلی ہیں۔ عوامل خفی توفیق، دعا، توارث صفات، جینز۔ عوامل جلی سماج، معاشرہ، والدین اور استاد۔ اور ان 6 عوامل میں سے قوی ترین عامل والدین، اور والدین میں سے قوی ترین عامل انسان سازی کا ماں۔ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ جنت صرف ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، ورنہ بہت ساری ایسی مائیں کہ جو اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام نے جوانوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا میرے صحابہ مزبلہ سے بچو۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مزبلہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایسا خوبصورت پھول جو کسی کثیف اور ناپاک جگہ پر اگ آتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا ایسی حسین اور خوبصورت عورت کہ جس کی پرورش کسی ناشائستہ اور کسی گندے خاندان میں ہوئی کہ تمہاری نسل کے لیے اچھی ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ یہ ماں کا کردار ہے۔ تاریخ بشری میں 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک 21 تمدن گزر چکے ہیں، 21 تہذیبیں، 21 کلچر، 21 ثقافتیں۔ 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اگر آپ بڑی بڑی شخصیات کا جائزہ لیں کہ ان کے کمال اور ان کی بلندی اور ان کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو جب آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو سب سے بڑا فیکٹر، سب سے بڑا عامل ان کے بام عروج تک پہنچنے میں اور حد کمال تک پہنچنے میں ایک ماں کا کردار نظر آئے گا آپ کو۔ جو مجھ سے یہ کہا گیا کہ کربلا کی ماؤں سے متعلق جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو کس کا کردار ہے؟ ہر شہید کے پیچھے کسی ماں کا کردار نظر آئے گا۔ میں کس کی بات کروں؟ یہاں تک کہ جناب رقیہ، کیا نسل ختم ہو گئی جناب رقیہ کی، اور کس طرح سے جو کردار ادا کیا ہے۔ 4 بیٹے، 2 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹے کربلا کے دن، عاشور کے دن شہید ہوئے، 2 بیٹے اس سے پہلے شہید ہوئے، 11-12 ذی الحج کو شہید ہوئے۔ 2 بیٹیاں، ایک جناب عاتقہ، ایک جناب فاطمہ ہے۔ کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی، یہاں تک کہ جب پلٹ کر آئی ہیں واپس شام سے قید رہا ہونے کے بعد مدینے آئی، اور جب مدینے پہنچی تو جب کربلا کے واقعے کے بعد 3 شخصیتوں کے گھر مدینے میں جلا دیے گئے تھے۔ ایک امام حسین کا گھر نذر آتش کر دیا گیا تھا، ایک امام حسین کی فوج کے علمبردار ابو الفضل العباس کا گھر جلا دیا گیا تھا، تیسرے مرحلے میں سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کا گھر جلا دیا گیا تھا۔ اب جب بی بی واپس آئیں وہ گھر جل چکا ہے۔ امام سجاد نے فرمایا میں آپ کے لیے نیا گھر تعمیر کروں۔ 9 مہینے میں جو مدینے میں اس بی بی نے گزارے، ایک مرتبہ بھی نہ مسلم کا نام لیا، نہ کسی بیٹے کا نام لیا، نہ کسی بیٹی کا نام لیا۔ جب بھی کسی شخصیت کا نام زبان پر جاری کرتی تھی کہتی تھی اے آقا حسین آپ پر میرا سلام۔ یہ کربلا کی مائیں جن کی نسل ختم ہو گئی ہے، کیا کردار ہے۔ اور اسی ترتیب سے جناب ام البنین، یہ خود مروان بن حکم یہ روایت کرتا ہے، مدینے کا سابق گورنر، کہ میں دیکھتا تھا کہ ایک خاتون بلا ناغہ ہر روز جنت البقیع میں جاتی اور کسی قبر کے قریب بیٹھ کر برابر دیر تک گریا کرتی۔
تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کون خاتون ہے کہ میں روز جہاں سے گزر رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک جا کر جنت البقیع میں بیٹھ کر گریہ کر رہی ہوتی ہیں. تو کسی نے بتایا کہ کربلا میں حسین ابن علی کی فوج کے علمبردار ابو الفضل عباس کی مادر گرامی ام البنین ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے. تو مروان بن حکم کہتے کہ میں نے سوچا کہ وہاں بیٹھ کر کیا بات کرتی ہیں. تو ایک مرتبہ جب جا کے ایک خود کو گوشے میں پنہان کیا کہ سنیں کہ ام البنین کیا بات کرتی ہیں، تو قبر سیدہ کے قریب بیٹھ کر یہ کہا کرتی تھی کہ اے بی بی، میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا عباس شہید ہو گیا ہے کربلا میں. مجھے یقین نہیں آتا کہ بھلا اس حجاز کی سرزمین پر کون ایسا سورما ہے، ایسا پہلوان جو میرے عباس جیسے بیٹے کو شہید کرے. لیکن جب سنتی ہوں کہ کسی نے آپ کی بیٹی زینب بنت علی کے سر اقدس سے چادر کو اتارا، پھر مجھے یقین آ جاتا ہے ہاں نہیں رہا ہوگا جبھی تو دشمن کو اتنی بڑی جرأت ہوئی. جب سنتی ہوں کہ کسی نے آپ کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ کے رخسار اطہر پر تماچے مارے، پھر مجھے یقین آتا ہے یہ ام البنین ہے. کبھی عباس پر گریہ نہیں کیا ہے، کبھی باقی 3 بیٹوں پر گریہ نہیں کیا، جب بھی گریہ کیا حسین ابن علی پر گریہ کیا. اسی طرح سے وہ مائیں، کس ماں کا ذکر کروں، شرمندہ ہوں، وقت تمام ہوا. ایک ماں جناب ام رباب ہے، کیا کردار ہے. اس بی بی کی بھی نسل ختم ہو گئی ہے. ایک بیٹی تھی جو شام میں سو گئی، ایک بیٹا ہے جو کربلا میں سو گیا. کیا کردار ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر عاشور میں روز عاشور رونے کے بجائے مسکرائے تھے. اور کیوں مسکرائے تھے؟ آخر راز باس اقوات باس پڑھنے والے جلدی میں یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ دشمن نے ایسے بچے پر تیر چلایا جسے یہ نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کر رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے. نہ، چھوٹا عام بچہ ہو اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو روتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ 6 شعبہ تیر کھانے کے بعد ایک بچہ مسکرا رہا ہے. جناب علی اصغر کی مسکراہٹ کا راز کیا ہے؟ یہ کربلا کی مائیں ہیں، یہ کربلا کی ماؤں کی تربیت کا اثر ہے، یہ اس دودھ کا اثر ہے، یہ اس وفا کا اثر ہے جو ان بچوں میں منتقل ہو رہا ہے. میں نے پڑھا ہے روز عاشور جب امام حسین نے وقت آخر صدا استغاثہ بلند کی تو ایک مرتبہ دشمن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن خیام حسینی کی طرف سے ایک مرتبہ گریے کی آواز بلند ہوئی، کوہرام برپا ہوا. امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، خیام کی طرف واپس آئے. خواہر گرامی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کو بلایا، فرمایا بہن زینب میں نے منع کیا تھا میری زندگی میں گریہ نہ کیا جائے، دشمن خوش ہوگا. عرض کیا بھیا حسین عجیب قیامت کا منظر ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ سے بھی برداشت نہیں ہو پائے گا. پوچھا بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا حسین جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی تب سے علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنا تڑپے کہ خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا. جو بھی اٹھاتا ہے علی اصغر خاموش نہیں ہو رہے. یہاں تک کہ امام حسین نے فرمایا کہ میرا بیٹا علی اصغر میرے سپورد کریں. اور امام حسین نے جناب علی اصغر کو اٹھایا، میدان کی طرف جانے لگے. سمجھنا ہے کربلا کی ماؤں کا کیا کردار ہے. ایک مرتبہ ام رباب آگے بڑھی، آگے بڑھ کر عرض کرنے لگی فرزند رسول کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر میرے حوالے کر دیجئے. پھر جناب علی اصغر کی آستینوں کو الٹا اس طرح سے کہ ایک سپاہی دشمن پر حملہ کرنے کی تیاری کرتا ہے، اور اس کے بعد ہاتھوں پر اٹھایا اور جناب علی اصغر کی ننھی پیشانی پر بوسہ لینے کے بعد کچھ وصیتیں فرمائیں. کہا بیٹا علی اصغر میں نے سن رکھا ہے آپ کے بزرگان کی طرف سے مجھ تک یہ بات پہنچی کہ آج کے دن آپ کو تیر لگے گا. اے بیٹا علی اصغر آج جب آپ کو تیر لگے ہو سکے تو گریہ نہ کرنا. آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک چکے. اگر آپ گریہ کریں گے روئیں گے آپ کے بابا کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اور بیٹا علی اصغر اب جب آپ کو تیر لگے اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہو سکے تو جب آپ جائیں حوض کوثر پر آپ کے دادا علی آپ کی دادی فاطمہ حوض کوثر پہ اپنے ہاتھوں میں جام کوثر لیے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. اور جب آپ کو جام کوثر پیش کریں تو خبردار آپ جام کوثر کو اپنے لب نہ لگائیے گا اور انتظار کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین آپ سے زیادہ پیاسے ہیں. اور اگر آپ کی دادی فاطمہ زہرا آپ سے پوچھے کہ علی اصغر آپ کی ماں نے آپ کا چہرہ دھلا کر کیوں نہیں بھیجا تو بتا دینا کہ ماں دادی پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا ورنہ میری ماں میرا چہرہ دھلا کر بھیجتی. اس کے بعد جناب ام رباب نے علی اصغر کی پیشانی کا بوسہ لیا، امام حسین کے سپورٹ کیا. امام حسین لے کر گئے. تفصیلات میں شہادت بیان نہیں کرا، بس ایک جملہ. یہاں تک یہ علی اصغر جناب امام حسین کی روحانیت کے وارث
جیسے دشمن نے مطالبہ کیا کہ اگر یہ بچہ خود پانی طلب کرے تو ہم پانی دیں گے، تفصیلات آپ کے علم میں، سوچا کہ 6 ماہ کا بچہ کس طرح سے پانی طلب کر پائے گا، لیکن جیسے انہوں نے مطالبہ کیا، صاحب دمت و ثاقبہ نے لکھا جناب علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیرنا شروع کیا۔ یہ منظر اتنا عجیب تھا کہ ایک مرتبہ دشمن کے سپاہی اپنا رخ گھما کر گریاں کر رہے تھے، اور جب دشمن کے لشکر کی حالت منقلب ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے ہرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین ابن علی کے کلام کو قطع کرو۔ اس نے ایک 6 شعبہ تیر اٹھایا جس کا وزن علی اصغر کے وزن سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کے یہاں بھی چھوٹے بچوں کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، جب کسی بچے کے دودھ چھڑانے کی نوبت آئے مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، کھلونے لے کے آتے ہیں۔ تاریخ بشر میں کسی بچے کا دودھ اس طرح سے نہیں چھڑوایا گیا جس طرح سے ام رباب کے 6 مہینے کے فرزند علی اصغر کا دودھ چھڑایا گیا۔ صاحب دمت و ثاقبہ نے لکھا ہے جب تیر چلا تو ایسا نہیں کہ تیر آپ کی گردن میں پیوست ہوا، نہ فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اس تیر نے علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ حسین ابن علی 72 لاشیں اٹھانے والے حسین، علی اکبر کی لاش اٹھائی، عباس کی لاش اٹھائی، قاسم کی لاش اٹھائی، اصحاب کی لاش اٹھائی، لیکن واحد لاش ہے جناب علی اصغر کی۔ جب خیام کے قریب پہنچے 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ حسین پیچھے ہٹے۔ کیوں بار بار آگے بڑھتے ہیں، کیوں بار بار پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین یہ محسوس کر رہے ہیں مبادا کہ کوئی بی بی علی اصغر کو اس حال میں دیکھ کر مر نہ جائے، اس لیے طے کیا کہ اب علی اصغر کو خیام کے اندر نہیں لے کے جاؤں گا، اور پھر ارادہ کیا کم سے کم علی اصغر کو دفن کر دوں، اس معصوم کو دفن کر دوں۔ سو خیام کی پشت پر پہنچے، اور روز عاشور یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پر امام کی شمشیر نے بھی گریہ کیا، اس لیے کہ امام نے اپنی تلوار سے علی اصغر کے لیے قبر کھودنا شروع کی، اور جب قبر تیار ہوئی اب قیام پاؤں کی طرف سے امام حسین نے گرم ریت ڈالنا شروع کی، اور ریت ڈالتے ڈالتے جب علی اصغر کے گلوئے اطہر تک پہنچے، اب حسین جیسے صابر امام ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے کیسے اس اپنے بیٹے کے چاند جیسے چہرے پر کربلا کی گرم ریت ڈالیں۔ ابھی حسین سوچ رہے تھے، ہمت جمع کر رہے تھے، یا پشت سے ایک ہاتھ آپ کے کندھے پر پڑا۔ حضرت نے مڑ کر دیکھا، جناب ام رباب کھڑی دست ادب جوڑ کر کہہ رہی تھی آقا آپ جائیں میدان کربلا میں اپنے ادھورے کام کو مکمل کیجئے، اس کام کو آپ کی کنیز ام رباب انجام دے گی۔ بس میرے عزیز باپ اور ماں نے مل کر علی اصغر کو دفن کیا۔ حسین مطمئن ہو گئے، ام رباب مطمئن ہوئی، کم سے کم میرا بچہ دفن ہو گیا۔ لیکن جب ایک ایسا مرحلہ آیا، جیسی پہنچی ہیں بازار کوفہ سے پہلے، ایک ایسا مرحلہ جب دیکھا کہ بیٹے کا سر نیزے پہ بلند ہے، کتنا مشکل مرحلہ ہے، تفصیلی روایت ہے لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، صرف ایک جملہ، یہاں تک کہ زید ابن ارکم صحابی رسول اس مرحلے پر پہنچے اور امام سجاد کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جب کربلا سے لے کر شام تک سارے راستے میں پہلی مرتبہ امام سجاد نے کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو ہتھکڑی بھرے ہاتھوں سے توپ بھری گردن اٹھائی اور فرمایا کون ہے اس غربت کے عالم میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ اس بوڑھے صحابی رسول نے عرض کیا فرزند رسول میں زید ابن ارکم ہوں، مدینہ جا رہا تھا، مجھے خبر ہوئی۔ کہا زید کیا مدینے جائیں گے؟ عرض کیا ہاں مدینے جاؤں گا، اگر کوئی پیغام ہو اپنے جد رسول اللہ کے لیے تو بتائیں۔ امام نے فرمایا اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا زید کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے تاکہ رسول خدا کو بتا دینا یا رسول اللہ تیری بیٹیوں کو تیری نواسیوں کو سر برہنہ ننگے سر درباروں بازاروں میں چھوڑ آیا ہوں۔ بس آخری جملہ جس کے لیے آپ کو زحمت دی، اس کے بعد زید ابن ارکم نے شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا یہ سر جو تلاوت کر رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہ پہچانا نہیں، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا یہ جو دو سر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں؟ کہا یہ میری پھوپھی زینب کے اون و محمد کے سر ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک پیارا سا سر نظر آ رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ امام نے فرمایا زید تو اسے کبھی نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔